اللهم اجعل في قلبي نورا۔ سلطان شہاب الدین غوری، مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 29۔ خراسان کا علاقہ مختلف ادوار میں مختلف حیثیت اور صورت اختیار کرتا رہا تھا۔ نامور جغرافیہ دانوں کے مطابق خراسان کی سرحدیں مشرق میں ماوراء النہر تک اور جنوب میں عراق و عجم تک پھیلی ہوئی تھیں۔ خراسان کے بڑے بڑے شہر نیشاپور، مرو اور ہرات اور بلخ وغیرہ تھے۔ اب اس صوبے کی حالت اور حیت تبدیل ہو گئی ہے۔ سرخط سے لے کر جنوب کی طرف مشہد اور ہرات کے درمیان کا علاقہ افغانستان میں شامل ہو چکا ہے۔ 531 ہجری میں عبداللہ بن عامر نے زیاد بن قیس کی کمانداری میں جو لشکر خوزستان سے خراسان پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، اس لشکر کے حملوں کے بعد یہاں کے باشندوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمران ہوئے تو انہوں نے خراسان کو نئے سرے سے استوار کیا اور پھر یہاں مسلمانوں کی طاقت و قوت کو مستحکم کیا۔ خراسان ہی وہ علاقہ ہے جہاں ابو مسلم نے بنو امیہ کے خلاف اور عباسیوں کے حق میں آواز اٹھائی اور ایک بہت بڑا لشکر تیار کر کے آخرکار وہ خلافت بنو امیہ کے زوال کا باعث بنا تھا۔ اس کے بعد یہ علاقے مختلف حکمرانوں کے تحت رہے، یہاں تک کہ 994 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی آندھی اور طوفان کی طرح اٹھا اور ان علاقوں پر قابض ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی کے بعد تغلق بیگ خراسان پر قابض ہوا اور اس کے بعد خراسان خوارزم شاہیوں کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اب انہی خوارزم شاہیوں نے، جن کا مرکزی شہر خوارزم تھا، چونکہ مرو کے حاکم کو قتل کرا دیا تھا جو سلطان شہاب الدین غوری کا حمایتی تھا، اور اس کے قتل کا انتقام لینے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری شمال کا رخ کر رہا تھا۔ دوسری طرف خوارزم کے حکمران محمد خوارزم شاہ کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ شہاب الدین غوری اس سے مرو کے حاکم کے قتل کا انتقام لینے کے لیے بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے، لہٰذا اس نے بھی شہاب الدین غوری کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ محمد خوارزم شاہ کا مرکزی شہر خوارزم تھا۔ یہ ایک طرح سے بڑا محفوظ شہر خیال کیا جاتا تھا۔ اس کے ارد گرد کوہستانی اور بڑے بڑے پتھروں سے بنی ہوئی انتہائی مضبوط اور مستحکم فصیل تھی، اور پھر دریائے جیحون سے ایک نہر نکال کر خوارزم کے مشرق سے گزار دی گئی تھی، لہٰذا مشرق کی طرف سے یعنی خراسان کی جانب سے اگر کسی کو خوارزم پر حملہ آور ہونا تھا تو دریائے جیحون کے کنارے کنارے خوارزم کی طرف بڑھتے ہوئے اسے نہر عبور کرنا پڑتی تھی، اور یہ بوقت ضرورت اس نہر کو پار کرنے کے لیے جو نہر کے اوپر کشتیوں کے پل بنائے گئے تھے وہ پل توڑ دیے گئے تھے، جس کی بنا پر حملہ آوروں کو خوارزم پر حملہ آور ہونے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سکندر اعظم نے بھی چونے کے پتھر اور ڈامر کو ملا کر دریائے جیحون پر ایک بند تعمیر کیا تھا تاکہ ارد گرد کے لوگ آب پاشی کر کے اپنی گزر بسر کر سکیں۔ بہرحال دریائے جیحون کے کنارے پہنچ کر سلطان شہاب الدین غوری نے اپنا رخ تبدیل کیا تھا۔ پہلے وہ سیدھا شمال کی طرف بڑھ رہا تھا، اب وہ دریائے جیحون کے کنارے کنارے بائیں جانب مڑتے ہوئے مغرب کے رخ پر خوارزم کی طرف جا رہا تھا۔ دوسری طرف محمد خوارزم شاہ کو بھی اس کے مخبر پل پل کی خبریں دے رہے تھے، لہٰذا وہ بھی اپنے لشکر کے ساتھ خوارزم سے نکلا۔ خوارزم کے مشرق میں جو نہر تھی اسے عبور کر کے وہ کھلے میدانوں میں خیمہ زن ہو گیا تھا۔ اس طرح اس نے نہر کے مشرق میں دریائے جیحون کے کنارے جنوب کو میدان جنگ بنانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری کو بھی دشمن کی نقل و حرکت کی اطلاعات مل رہی تھیں، لہٰذا وہ بھی بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہوا محمد خوارزم کے لشکر کے سامنے جا خیمہ زن ہوا تھا۔ اس طرح دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف معرکہ آرائی کرنے کے لیے پڑاؤ کر گئے تھے۔ دونوں لشکر چند روز تک اپنی تیاریوں میں لگے رہے۔ خوارزم شاہ کو امید تھی کہ سلطان شہاب الدین غوری غزنی سے دریائے جیحون تک ایک لمبا سفر طے کر کے آیا ہے، چند روز کی جنگ کے بعد اس کے پاس سامان رسد ختم ہو جائے گا، لہٰذا وہ جنگوں کی طوالت سے شکست اٹھا کر لوٹ جانے میں ہی اپنی عافیت خیال کرے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکریوں کو آرام کرنے اور سستانے کا موقع فراہم کرنے کے بعد ایک دن صبح ہی صبح جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر میں جنگ کے طبل بجوا دیے تھے۔ اس کے بعد اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے سلطان شہاب الدین غوری نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ اپنے لشکر کو ریزہ ریزہ کر دینے والی طغیانیوں
اور تلاتم سے بھرپور سرشاریوں کی طرح حملہ آور ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی خوارزم شاہیوں نے بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے وحشت پھیلاتی آندھی اور نفرت کھڑی کرتے بگولوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دونوں طرف کے لشکری آگ و خون کا ہیجان بن کر ایک دوسرے کی جبین کو شکن کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ ہر کوئی دوسرے کی صفوں میں اس طرح گھسنے کی کوشش کرنے لگا تھا جیسے تیرگی کی گود میں روشنی کی کرنیں گھسنے لگتی ہیں۔ دریائے جیہون کے پہلو میں سلطان شہاب الدین غوری اور محمد خوارزم شاہ کے درمیان ہولناک رن پڑا ہوا تھا، اور اس معرکے میں شہاب الدین غوری نے خوارزمیوں کو شکست دی تھی اور خوارزم شاہ اپنے مرکزی شہر خوارزم میں محصور ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ خوارزم شاہ اور سلطان شہاب الدین غوری کے درمیان جو نہر تھی جو دریائے جیہون سے نکالی گئی تھی اور جس سے خوارزم شاہ اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں آبپاشی اور کھیتی باڑی کا کام لیا جاتا تھا، سلطان شہاب الدین غوری کے لیے دشواری یہ تھی کہ اگر وہ اپنا پڑاؤ میدان جنگ سے اٹھا کر نہر کو عبور کر کے آگے لگائی تب وہ خوارزم شاہ کی جو فصیل تھی اس کے اوپر جو محافظ تھی ان کے تیروں کا نشان بنتا تھا، اس لیے کہ وہاں سے چلائے جانے والے تیر نہر کے قریب تک پہنچ سکتے تھے۔ اس بنا پر سلطان شہاب الدین غوری نہر پار کر کے اپنے پڑاؤ کو شہر کے قریب نہ لا سکا۔ سلطان شہاب الدین غوری نے پڑاؤ تو وہیں رکھا جہاں جنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنے لشکریوں کو کچھ سستانے اور آرام کرنے کا موقع فراہم کیا۔ اس کے بعد اس نے پھر خوارزم شہر پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تھا۔ اب صورتحال کچھ یوں پیدا ہو گئی تھی کہ دن میں کئی مرتبہ سلطان شہاب الدین غوری نہر کو پار کر کے خوارزم شہر پر حملہ آور ہوتا، شہر کی فصیل پر چڑھنے کی کوشش کرتا، لیکن اس میں کوئی خاص کامیابی نہ ہوئی، اس لیے کہ سلطان کے پاس نہ چھوٹے قلعہ شکن آلات تھے، نہ اس کے پاس منجنیقیں تھیں، اور رسوں کی سیڑھیاں پھینک کر خوارزم کی فصیل پر چڑھنا انتہائی دشوار اور تکلیف دہ تھا، اس لیے کہ فصیل کے اوپر انگنت لشکری تھے، اور جو ہی سلطان شہاب الدین غوری کے لشکری نزدیک جاتے تھے فصیل کے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی جاتی تھی۔ اس طرح سلطان شہاب الدین غوری کے لشکریوں کو فصیل کے اوپر چڑھنے کا موقع نہ ملتا۔ یوں کئی دن بیت گئے تھے، کبھی سلطان شہاب الدین غوری نہر کو پار کر کے شہر کی فصیل کے قریب پہنچ جاتا، اور کبھی جب وہ نہر کو پار کرتا تو خوارزم شاہ شہر سے باہر نکل کر اس پر حملہ آور ہوتا۔ تھوڑی دیر دونوں لشکر آپس میں ٹکراتے، اس کے بعد خوارزم شاہ پھر شہر کے اندر محصور ہو جاتا۔ اس طرح جنگوں کا یہ سلسلہ طول پکڑنے لگا تھا۔ ایک روز سلطان شہاب الدین غوری مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر ایبا نمودار ہوا۔ ایبا کو دیکھتے ہی سلطان نے اپنے پہلو میں خالی نشست پر ہاتھ مارا اور پھر ایبا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، آؤ ایبا، یہاں میرے پاس بیٹھو، میں بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ایبا آگے بڑھا، سلطان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ سلطان کچھ دیر تک غور سے ایبا کی طرف دیکھتا رہا۔ سلطان کے اس طرح دیکھنے پر ایبا پریشان ہو گیا، پھر بڑی ارادت مندی سے سلطان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا سرزد ہوئی ہے جو اس طرح آپ مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں؟ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں سلطان محترم پہلے ہی معذرت کر لیتا ہوں۔ سلطان شہاب الدین غوری کے لبوں پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا، ایبا میرے بچے، یہ بات نہیں، دراصل میں جس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا تھا، تمہاری طرف غور سے دیکھتے ہوئے یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس گفتگو کا آغاز کیسے کروں۔ سلطان کے ان الفاظ پر ایبا بھی کچھ سوچوں میں پڑ گیا تھا اور کہنے لگا، سلطان محترم، کیا اس گفتگو کا تعلق خوارزم شہر پر حملوں سے ہے؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگا، اگر اس کا تعلق خوارزم پر حملوں سے متعلق ہوتا تو پھر میں تمہیں اکیلا نہیں، اپنے سارے سالاروں کو یہاں بلاتا اور ان سے مشورہ کرتا۔ ایبا نے دوسرا سوال کیا، کیا اس گفتگو کا مرکز حسین خر مل سے ہے؟ سلطان نے پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ ایبا نے بھی کچھ دیر تک سلطان کی طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگا، آپ نے چونکہ مجھے اکیلے کو بلوایا ہی، لہٰذا میرے اندازے کے مطابق اس گفتگو کا موضوع میری ذات سے ہی ہو سکتی ہے۔ سلطان پہلے کی نسبت کھل کر مسکرا دیا اور کہنے لگا، اب تم صحیح راستے پر آئے ہو ایبا، میں نے تمہارے متعلق ہی ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تمہیں بلایا ہے بیٹے۔ نہ حقیقت چھپانا، نہ ہی سچائی کو اپنی طرف رکھ کر بات کرنا۔ یہاں تک کہتے کہتے سلطان کو رک جانا پڑا تھا
اس لیے کہ بیچ میں آئبہ بول اٹھا، سلطان محترم، کیا پہلے میں نے کبھی ایسا کیا ہے؟ سلطان نے پھر نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، نہیں، پہلے تو ایسا کبھی نہیں کیا۔ جس موضوع پر گفتگو ہونے لگی ہے وہ موضوع ایسا ہی ہے کہ تم گفتگو کے دوران مجھے ٹال بھی سکتے ہو۔ آئبہ، میں کمار دیوی سے متعلق تمہارے جذبات جاننا چاہتا ہوں۔ دیکھو، جو کچھ مجھ سے کہنا چاہو وہ کہنے سے قبل یہ سوچنا کہ کمار دیوی نے کس قدر تمہاری خاطر مصیبتیں اور کٹھنائیاں برداشت کی ہیں۔ کہاں نہر والا اور کہاں خوارزم، یہ ہزاروں میلوں کا سفر جو اس نے طے کیا ہے تو اپنی خوشی سے تو نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی تو سوچو کہ وہ راج محل میں زندگی بسر کرنے کی عادی ہے، اور اب وہ ہزاروں میل کے سفر کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں بھی پڑاؤ ہوتا ہے خیموں کی زندگی بسر کرنا برداشت کر رہی ہے، زمین کی ننگی پیٹھ پر سوتی ہے۔ حالانکہ میرا خیال ہے اس سے پہلے وہ ایسا کرنے کی عادی نہیں تھی۔ آئبہ، جس وقت تم اپنے لشکر کو لے کر غزنی پہنچے تھی اور مجھ سے ملاقات کرنے کے بعد تم واپس چلے گئی تھی تو کمار دیوی مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس کے بعد سلطان نے کمار دیوی سے ساری گفتگو کی تفصیل اور کمار دیوی کے پھوٹ پھوٹ کر رونے کی تفصیل آئبہ سے کہہ دی۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان شہاب الدین غوری جب رکا تب آئبہ بول اٹھا، سلطان محترم، آج آپ نے کمار دیوی سے متعلق گفتگو کی ہے تو پھر میں سچائی سے کام لوں گا، کوئی بات آپ سے چھپاؤں گا نہیں۔ آپ نے مجھے ہمیشہ ایک شفیق باپ کی سی محبت اور شفقت دی ہے۔ سلطان محترم، بات یہ ہے کہ میں شروع میں کمار دیوی سے بے پناہ محبت کرنے لگا تھا۔ جس وقت میں اس کے ہاں سے بھاگا تھا اس وقت بھی میں اسے چاہتا تھا۔ بھاگا میں اس لیے تھا کہ اس وقت میں اور کمار دیوی دونوں نو عمر تھے، ایک دوسرے کو اپنا نہیں سکتے تھی۔ میں نے نہر والا کا محل وقوع دیکھ لیا تھا۔ آپ کا ارادہ چونکہ ملتان اور اس کے بعد نہر والا پر حملہ آور ہونے کا تھا، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ نہر والا کے محل وقوع سے آپ کو آگاہ کر دوں گا۔ اس کے بعد سلطان محترم، حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ کمار دیوی کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہیں، اس لیے کہ ان علاقوں میں ہمارے مخبر بڑی تیزی اور بڑی سرگرمی سے کام کر رہے تھے، اور جب انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ کمار دیوی نے اپنے راج مندر میں جا کر قسم کھائی تھی کہ وہ اس وقت تک شادی نہیں کرے گی جب تک مجھے قتل نہیں کر لے گی، تب سلطان محترم میں اس کمار دیوی سے دور ہٹتا چلا گیا۔ اس کے بعد میری محبت نے دوسرا رخ اختیار کر لیا۔ ان غیر مسلم قبائل کی لڑکی بھاگ کر میرے پاس آ گئی اور میں نے اس سے شادی کر لی۔ آپ جانتے ہیں وہ انتہا درجے کی خوبصورت، پرخلوص اور وفادار تھی، لیکن میری اور اس کی بدقسمتی کہ ہم زیادہ عرصے تک ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے سکے اور وہ بیچاری بے گناہ ماری گئی۔ سلطان محترم، میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ کمار دیوی نے میرے لیے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ کوئی بھی خوشی سے اتنا لمبا سفر نہیں کرتا، کوئی بھی اپنی خوشی سے اتنا لمبا سفر نہیں کرتا، کوئی بھی اپنے راج محل کو چھوڑ کر خانہ بدوشوں کی طرح خیمہ گاہ کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ سلطان محترم، میں اسے بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اب اس کی جان نثاری، اس کی تگ و دو اور محبت کے اظہار نے مجھے پہلے جیسے دور میں داخل کر دیا ہے۔ میں یہ بھی کہوں کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے، وفادار اور باشعار ہے، انتہا درجے کی خوبصورت ہے، اور جو بھی اس کی زندگی کا ساتھی بنے گا وہ خوش رہے گا۔ سلطان محترم، میں یہ سارا معاملہ آپ پر چھوڑتا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے باپ کی شفقت دی ہے، لہٰذا اس معاملے میں بھی آپ جو فیصلہ کریں گے وہ میرے لیے آخری ہوگا۔ آئبہ جب خاموش ہوا تو سلطان کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، فیصلہ تو میں بعد میں دیتا ہوں، پہلے میرے چند سوالوں کا جواب دو۔ پہلے یہ کہو کہ کیا تمہارے دل میں کمار دیوی کی محبت ہے؟ آئبہ نے سلطان کی طرف دیکھا، منہ سے کچھ نہ بولا، تاہم اس بات میں اس نے گردن ہلاتی تھی۔ اس پر سلطان نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا، 2-3 بار آئبہ کا شانہ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، کیا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ سلطان نے تیز نگاہوں سے آئبہ کی طرف دیکھتے ہوئے پھر پوچھا۔ آئبہ نے پھر پہلے کی طرح اس بات میں گردن ہلائی اور ساتھ ہی کہنے لگا، سلطان محترم، اگر وہ میری زندگی کی ساتھی بنتی ہے تو میں ہمیشہ اس کی رفاقت پر فخر کرتا رہوں گا۔ سلطان تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر مسکراتا رہا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو پھر تم اسے تنگ کیوں کرتے رہتے ہو؟ کیوں وہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگتی رہی ہے اور تم اسے اجنبیوں کا سا سلوک کرتے ہو؟ سلطان محترم، جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے گزارش کی ہے کہ اس نے راج مندر میں جا کر قسم کھائی تھی کہ شادی وہ اس وقت کرے گی جب وہ مجھے قتل کر دے گی،
ان سارے عوامل کو دیکھتے ہوئے میں فی الفور تو اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ واقعی میرے ساتھ مخلص ہے یا یوں ہی میرے قریب آ کر میرا خاتمہ کرنے کی درپے ہے۔ اس بنا پر میں اس سے بے مروتی کرتا رہا اور اجنبیت برتتا رہا۔ اور اب اس سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ سلطان نے پھر پوچھ لیا تھا۔ ایبا مسکرایا اور کہنے لگا، سلطان محترم، اب اس کی طرف سے میرا دل بالکل صاف ہے۔ وہ میرے خلاف کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہیں کرنا چاہتی۔ وہ میرے ساتھ مخلص ہے اور انتہائی دیانتداری اور خلوص کے ساتھ میری زندگی کا ساتھی بننا چاہتی ہے۔ ایبا جب خاموش ہوا تب سلطان نے اطمینان بھرا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، ایبا، تم نے اپنی اس گفتگو سے میرا دل خوش کر دیا ہے۔ میں اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد تمہاری اور کمار دیوی کی شادی کا اہتمام کر دوں۔ بیٹے، وہ بیچاری انتہا درجے کی دکھیا ہے، بار بار تمہارے خیمے کی طرف جاتی ہے، کبھی میرے خیمے میں آتی ہے۔ آج بھی آئی تھی اور رو رہی تھی، اور بیچاری بتا رہی تھی کہ ایبا مجھ سے صحیح گفتگو نہیں کرتا۔ بہرحال بیٹے، اگر تمہارا دل اس کی طرف سے صاف ہے تو یہ میری خوشی کا باعث ہے۔ اگر وہ کبھی تمہارے خیمے میں آ جاتی ہے تو اس سے اجنبیت نہ برتا کرو، اور اب تو تمہیں برتنی بھی نہیں چاہیے کہ تم اقرار کر چکے ہو کہ تم اسے پسند کرتے ہو۔ ایبا، نہر والا سے وہ اپنے ساتھ کچھ قیمتی اشیاء بھی لائی ہوئی ہے۔ اس کے پاس کافی نقدی بھی ہے، کچھ جواہرات بھی ہیں، زیور بھی ہیں، خاصی بڑی چرمی خرجین بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ آج مغرب سے پہلے میرے پاس لے کر آئی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں یہ چیزیں سنبھال کر رکھ لوں، لیکن میں نے نہیں لیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا ہے کہ یہ چیزیں یا تو تم اپنے پاس رکھو یا ایبا کو دو کہ وہ سنبھال کر رکھے گا۔ تمہارا نام لینے پر وہ کچھ مایوس اور افسردہ سی ہو گئی تھی، اور جس وقت وہ میرے ساتھ گفتگو کر رہی تھی میں نے دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہا تھا کہ میں ایبا سے جتنا قریب ہونے کی کوشش کرتی ہوں اتنا ہی وہ مجھ سے دور بھاگتا ہے۔ جب تک سلطان شہاب الدین غوری بولتا رہا، ایبا ہلکے ہلکے دھیمے دھیمے مسکراتا رہا۔ سلطان جب خاموش ہوا تب کہنے لگا، سلطان محترم، اب آپ کو کمار دیوی کے سلسلے میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اب چونکہ میں آپ کے سامنے اسے اپنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں، لہٰذا میں اسے اب اپنی ذات کا ایک حصہ خیال کروں گا اور اس کی دیکھ بھال بھی کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایبا تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر سلطان کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، سلطان محترم، جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے مجھے بلایا تھا اس پر تو گفتگو ہو چکی ہے۔ اب میں بھی آپ کے ساتھ ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان محترم، وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اس سلسلے میں اتفاق نہ کریں، لیکن جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اور جو کچھ میرے دلی جذبات ہیں ان کا اظہار میں آپ سے ضرور کروں گا۔ سلطان محترم، میں حسین خرمیل کو ایک عرصے سے جانتا ہوں، اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا رہا ہوں، جنگوں میں بھی اس کے ساتھ حصہ لیتا رہا ہوں، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کے رویوں سے بھی اچھا خاصا واقف ہوں، لیکن یہاں آنے کے بعد سلطان محترم میں اس میں کچھ تبدیلی دیکھتا ہوں۔ ایبا کے ان الفاظ پر سلطان شہاب الدین غوری چونکا تھا، اور پھر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیسی تبدیلی؟ سلطان محترم، خوارزم شاہ کے ساتھ یہاں صف آرا ہونے سے پہلے پڑاؤ کے اندر ایک جگہ وہ اپنے ان سالاروں اور قریبی ساتھیوں سے گفتگو کر رہا تھا جو اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ جب میں ان کے نزدیک گیا تو میں نے محسوس کیا کہ مجھے دیکھتے ہی اس نے بات کا رخ بدل دیا تھا اور نیا موضوع شروع کر دیا تھا۔ اس کے اس رویے نے مجھے ایک طرح سے ایک شک میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے اس وقت آپ پر اظہار نہیں کیا تھا، لیکن میں اس کی کھوج میں لگ گیا۔ اس کے بعد میں کئی مواقع پر جان بوجھ کر اس سے ملنے کے لیے گیا، اور خاص کر میں اس وقت اس سے ملنے جا رہا تھا جس وقت وہ اپنے ماتحت سالاروں اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کر رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا، مجھے دیکھتے ہی ایک تو اس کے چہرے کی حالت تبدیل ہو جاتی تھی، دوسری فوراً بات کا رخ بدل دیا جاتا تھا۔ بس اس کے اس رویوں نے سلطان محترم اس کی ذات کو ایک طرح سے میرے لیے مشکوک بنا دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی ضرورت کے موقع پر ہمیں پیٹھ دکھا دے۔ ایبا کے خاموش ہونے پر سلطان تھوڑی دیر گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، کچھ سوچتا رہا، پھر ایبا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ایبا، اس سے پہلے حسین خرمیل نے کبھی اپنے رویوں کا اظہار تو نہیں کیا، نہ ہی میں نے کبھی اس کی جانثاری
اس کے خلوص میں کسی قسم کی شک کی گنجائش دیکھی ہے، اور اب اگر وہ اپنے رویوں کو تبدیل کرنا چاہتا ہے تو ایبا تم جانتے ہو میں تو اپنے سارے کام خداوند قدوس پر چھوڑتا ہوں۔ اگر ان علاقوں میں اس نے میرے مقدر میں ناکامی لکھی ہوئی ہے تو اس ناکامی کو کامیابی میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اگر خداوند قدوس نے میری قسمت میں یہاں کامیاب ہونا لکھا ہے تو میری اس کامیابی اور فوز مندی پر سیاہی پھیر کر کوئی اسے ذلت و رسوائی میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ سلطان تھوڑی دیر رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، ایبا تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین خرمیل جو کرنا چاہتا ہے کر لے، آخری فیصلہ تو وہی ہوگا جو میرا اللہ کرے گا۔ اس سلسلے میں تم کوئی بات دل میں نہ بٹھا لینا اور نہ ہی فکر مند ہونا۔ اب تم جاؤ اور جا کر آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی ایبا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور سلطان کے خیمے سے نکل گیا تھا۔ تیز تیز چلتا ہوا جب وہ اپنے خیمے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر دروازے پر ہی کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ خیمے کے وسط میں اس وقت کمار دیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سامنے کھانے کے برتن لگائے ہوئے تھے اور کھانے کے برتنوں کے اوپر اس نے سفید رنگ کا ایک باریک کپڑا بچھاتے ہوئے کھانے کی ساری اشیاء کو ڈھانپ رکھا تھا اور چپ چاپ بیٹھی شاید ایبا ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ ایبا اندر داخل ہوا، کمار دیوی کے سامنے جا کر بیٹھ گیا، پھر بڑے نرم لہجے میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تم کب سے یہاں بیٹھی ہو؟ اس کے اس رویے کو کمار دیوی نے محسوس کیا تھا، لہٰذا وہ بھی بڑے شیریں لہجے میں کہنے لگی، مجھے یہاں آئے تھوڑی دیر ہوئی، یہاں آئی تو پتہ چلا کہ خیمہ خالی ہے۔ میں نے کسی سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کہاں گئے ہیں، بس چپ چاپ یہاں بیٹھ گئی اور آپ کا انتظار کرنے لگی۔ ایبا نے سامنے باریک کپڑے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کمار دیوی کو مخاطب کیا، اور یہ تم نے ڈھانپ کر کیا رکھا ہوا ہے؟ جواب میں کمار دیوی نے ایک لمبا سانس لیا، بڑے غور سے ایبا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہنے لگی، آج میں آپ کے ساتھ آخری فیصلہ کرنے آئی ہوں۔ ایبا نے پہلے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں ہاتھ جوڑ کر بلند کیے اور خیمے کی چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یا اللہ رحم۔ اس کی اس ادا پر کمار دیوی کو ہنسی آ گئی تھی، کھل کھلا کر ہنس پڑی، اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر علیحدہ کیے اور پھر کہنے لگی، آپ مجھے ہنسانے کی کوشش نہ کریں، جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ غور سے سنیں۔ ایبا چپ چاپ بیٹھ گیا، کہنے لگا، اچھا کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کمار دیوی نے پھر غور سے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، یہ میں کھانا لے کر آئی ہوں، آپ کی آمد تک میں نے کھانے کے برتن ڈھانپ کر رکھے ہوئے ہیں، اس میں میرا اور آپ دونوں کا کھانا ہے۔ اگر آپ نے آج میرے ساتھ یہاں بیٹھ کر کھانا نہ کھایا تو میں جانوں گی میں آپ کے قابل نہیں ہوں اور آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے لباس کے اندر سے ایک خنجر کمار دیوی نے نکالا اور وہ خنجر اس نے ایک طرف رکھتے ہوئے بڑے عزم میں کہنا شروع کیا، یہ خنجر دیکھ رہے ہیں آپ، اگر آپ نے آج میرے ساتھ بیٹھ کر اس طرح کھانا نہ کھایا جس طرح زندگی کے دو ساتھی بیٹھ کر کھاتے ہیں تو یہ خنجر میں اپنے جسم میں اتار کر ہمیشہ کے لیے اپنا خاتمہ کر لوں گی، اس کے بعد میں جینا پسند ہی نہیں کروں گی، میں اپنی زندگی پر لعنت بھیج دوں گی۔ ایبا تھوڑی دیر تک مسکرا کر کمار دیوی کی طرف دیکھتا رہا، پھر کھانے کے برتن کے اوپر جو باریک کپڑا پڑا ہوا تھا وہ اس نے اٹھایا، مسکرا کر کمار دیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی کھانا تو میں تمہارے ساتھ ضرور کھاؤں گا، اور اب تو اکثر و بیشتر تمہارے ساتھ ہی کھانا کھانا پڑے گا۔ ایبا کے ان الفاظ نے کمار دیوی کی حالت ہی بدل کر رکھ دی تھی، چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا تھا، آنکھوں میں دور دور تک طمانینت کی چمک تھی اور ہونٹوں پر دل موہ لینے والا اور دل فریب قسم کا تبسم بکھر گیا تھا۔ اس موقع پر ایبا کو مخاطب کر کے وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایبا نے قریب پڑا ہوا اس کا خنجر اٹھایا اور اس کی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، کمار دیوی اس خنجر کو اپنے پاس ہی رکھو، ہو سکتا ہے کسی موقع پر یہ میرے ہی خلاف تمہارے کام آ جائے۔ اس پر کمار دیوی بیچاری بجھ کر رہ گئی تھی، ایک دم اٹھ کر اس نے ایبا کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی، ایسے الفاظ کہنے سے تو بہتر ہے آپ اپنے ہاتھوں سے ہی یہ خنجر میرے جسم میں اتار دیں۔ کیا یہ خنجر میں آپ کے خلاف استعمال کر سکتی ہوں؟ کیا کمار دیوی ایبا کے خلاف ایسی حرکت کر سکتی ہے؟ ایبا نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر پوچھا، مگر وہ تمہاری راج مندر کی سوگندھ کدھر گئی؟ جواب میں کمار دیوی مسکرائی اور کہنے لگی، لعنت بھیج دی ہے میں نے اس سوگندھ پر، اس وقت میں ہندو تھی
اب ایک مسلمان لڑکی ہوں اور پچھلے جتنے رویے تھے سارے راکھ کی طرح ہوا میں اڑ گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ اس موقع پر عجیب سے انداز میں آئبہ نے کمار دیوی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، اس کا گال تھپ تھپایا اور کہنے لگا، کمار دیوی، تمہارے اور میرے پرانے رویے اور حالات ختم ہوئے، اب میں تم پر پورا بھروسہ اور اعتماد کرتا ہوں۔ آج کے بعد جو تم چاہو گی وہی ہوگا، میں تمہارے کسی ارادے کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ کمار دیوی ان الفاظ کے جواب میں خوشی میں پھولے نہ سما رہی تھی، یہاں تک کہ آئبہ نے پھر اسے مخاطب کیا، آؤ کھانا شروع کرتے ہیں۔ کمار دیوی نے اس سے اتفاق کیا، دونوں چپ چاپ کھانا کھانے لگے تھے۔ پھر کھانے کے بعد مشکیزے سے کمار دیوی نے خود پانی ڈال کر آئبہ کو پلایا، کھانے کے برتن اٹھا کر اس نے ایک طرف رکھ دیے تھے، پھر آئبہ کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اب آپ بتائیں کہ آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ ساتھ ہی کمار دیوی کھسک کر آئبہ کے قریب ہو بیٹھی۔ آئبہ مسکرایا اور کہنے لگی، مجھے سلطان نے بلایا تھا اور میں انہی کے پاس سے اٹھ کر یہاں آیا ہوں۔ کمار دیوی نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیوں، خیریت تو تھی؟ سلطان نے تمہارے متعلق بھی گفتگو کی تھی۔ میرے متعلق گفتگو کی تھی؟ چونکنے کے سے انداز میں کمار دیوی نے آئبہ سے پوچھا۔ پھر سلطان سے جو گفتگو ہوئی تھی اس کی تفصیل آئبہ نے کمار دیوی سے کہہ دی۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد کمار دیوی تھوڑی دیر تک مسکراتے ہوئے آئبہ کی طرف دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، آئبہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو استعمال کر کے تمہارا شکر ادا کر سکوں، اس لیے کہ میں… آئبہ نے کمار دیوی کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، ایسی بیگانگی کی باتیں نہیں کرتے، شکریہ اپنوں کا نہیں پرایوں کا کیا جاتا ہے، کیا میں تمہاری نگاہ میں پرایا ہوں؟ کمار دیوی نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگی، پھر بھی مجھے آپ کا ممنون ہونا چاہیے کہ آپ نے میرے حق میں فیصلہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی کمار دیوی نے اپنی پشت پر رکھی ایک چرمی خرجین اٹھائی اور وہ آئبہ کی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ ساری چیزیں آپ سنبھال کر رکھیے گا، یہی وہ چیزیں ہیں جو پہلے میں سلطان کے پاس لے کر گئی تھی، لیکن سلطان نے کہا نہیں، انہیں میں اپنے پاس رکھوں یا آئبہ کے پاس رکھواؤں۔ اب جب کہ ہم دونوں ایک دوسرے کی زندگی کے ساتھی ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزیں آپ کی حفاظت میں اچھی لگتی ہیں۔ جواب میں آئبہ مسکرایا اور کہنے لگا، یہ تھیلی پکڑو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ آئبہ نے جب کمار دیوی کی طرف تھیلی بڑھائی تو کمار دیوی نے تھیلی نہیں پکڑی، کہنے لگی، پہلے آپ اسے کھول کر دیکھیں کہ اس میں ہے کیا۔ اس پر آئبہ کہنے لگا، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں، سلطان مجھے بتا چکے ہیں، اس میں سونے کے سکے اور جواہرات ہوں گے، زیورات ہوں گے اور دوسری قیمتی اشیاء ہوں گی، یہ پکڑو پھر میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کمار دیوی نے خرجین پکڑ لی، پھر لباس کے اندر سے آئبہ نے ایک چابی نکالی اور کمار دیوی کی گود میں رکھتے ہوئے کہنے لگا، میری کل کائنات وہ کونے میں پڑا ہوا آہنی صندوق ہے، یہ اس کی چابی ہے، اپنی ساری چیزیں اس میں رکھ دو، میرے کپڑے اور دوسری اشیاء بھی اس میں ہیں، میرے پاس جس قدر نقدی اور اثاثہ ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، اب یہ چابی تمہارے حوالے، تم جانو چابی جانے اور وہ لوہے کا صندوق جانے۔ آئبہ کے الفاظ پر کمار دیوی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، جست لگانے کے انداز میں وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، خیمے کے کونے میں گئی اور لوہے کا صندوق کھولا، پھر سارے سامان کا جائزہ لیا، خرجین بھی اس کے اندر رکھی، پھر تالا لگا کر آئبہ کے پاس آئی، چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ چابی رکھیں۔ آئبہ نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اور کہنے لگا، یہ چابی اب تمہارے پاس رہے گی، ان سب چیزوں کی تم ہی حفاظت کرو گی، ان ساری چیزوں کی مالک بھی آج سے تم ہی ہو۔ جواب میں کمار دیوی کھل کھلا کر ہنس پڑی، پہلے کی طرح جیسے وہ جست لگا کر اٹھی تھی ویسے ہی جست لگا کر بیٹھ گئی۔ دونوں کچھ دیر وہاں بیٹھ کر مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہی۔ اس کے بعد کمار دیوی وہاں سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف چلی گئی تھی۔